تو قرآن کریم یہ اس پر متوجہ فرما رہا ہے کہ جب معاشرے کے اندر فساد پھیلا ہوا ہو تو ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کہیں میری کسی بدعملی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا، اور اگر ہر انسان اپنی طرف متوجہ ہو جائے، ہر انسان اپنی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنی غلطیوں اور اپنے عیوب پر نگاہ ڈال کر ان کی اصلاح کرنے کی فکر کر لے تو سارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی خبر لو، اپنی فکر کرو، جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اگر تم صحیح راستے پر ہو۔ یہ الفاظ قرآن کریم نے استعمال کیا، علیکم انفسکم، تم کو چاہیے کہ خود اپنی خبر لو، اپنے حالات کا جائزہ لو، دیکھو میں کہاں کہاں غلطیاں کر رہا ہوں، مجھ سے کیا کیا گناہ سرزد ہو رہے ہیں، ان کی فکر کر کے ان کو ختم کرو، اور دوسروں کی طرف جو ہر وقت دیکھتے رہتے ہو کہ فلاں گمراہ ہو گیا، فلاں گمراہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ مصیبت ڈال دی، اس کا مراقبہ کرنے کے بجائے اپنے اعمال کا مراقبہ کرو، میں کہاں ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں۔ اگر اپنی اصلاح کی طرف بندہ متوجہ ہو جائے، اگر فرض کرو ایک آدمی ہے وہ اپنے اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے عیوب کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے، میں صبح سے شام تک کی زندگی میں کیا کرتا ہوں، کیا اللہ کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق یہ ہیں کہ میں بر وقت نماز با جماعت کا اہتمام کروں، کیا کر رہا ہوں؟ اگر نہیں کر رہا اس کی اصلاح کروں۔ جب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کرتا ہوں تو آیا میں سنت کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں؟ وہ سنت نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں یہ فرمایا گیا کہ میں نے یہ فرمایا گیا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا سلوک بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ کیا میں ایسا کر رہا ہوں اپنے گھر میں؟ اور میں اپنی زبان کو کیا قابو میں رکھتا ہوں؟ املک علیک لسانک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو کہ یہ کہیں اس سے جھوٹ نہ نکل جائے، اس سے غیبت نہ ہو جائے، اس سے کسی پر الزام نہ لگ جائے، اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ کیا میں اپنی زبان کو واقعی قابو میں رکھے ہوئے ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے نگاہیں دی ہیں تو اس نگاہوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ اس کو فلاں جگہ استعمال نہیں کرنا، کسی نامحرم پر لذت لینے کی غرض سے نگاہ ڈالنا یہ حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے آنکھ کی، وہ اس لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے اس کا نظارہ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا تصور ذہن میں لاؤ۔ اور ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو یہ کام کرو اور اس نگاہ کو صحیح جگہ پر استعمال کرو۔ کیا میں کر رہا ہوں؟ میں جو روٹی کھا رہا ہوں یا جو کھانا کھا رہا ہوں وہ آیا حلال طریقے سے حاصل ہو رہا ہے؟ اس میں کوئی حرام چیز شامل تو نہیں ہوئی؟ میں کہیں ملازمت کرتا ہوں
تو ملازمت کرتے وقت جو ملازمت کے میرے ذمے فرائض ہیں وہ ٹھیک ادا کر رہا ہوں، صحیح وقت پر جاتا ہوں، صحیح وقت پر آتا ہوں، اپنے اوقات کو صحیح مصرف پہ خرچ کرتا ہوں. اس نقطۂ نظر سے اپنی زندگی کا جائزہ لو، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا. یہ معنی ہے علیکم انفسکم، اپنی خبر لو کہ میرے اندر کیا عیوب ہے. اگر اس نقطۂ نظر سے نگاہ ڈالو گے تو اپنے اندر بے شمار عیوب پاؤ گے، اور جب بے شمار عیوب اپنے اندر نظر آنے لگیں تو دوسرے کے عیوب بھول جاتا ہے انسان. دوسروں کے عیوب اسی وقت نظر آتے ہیں اور ان کی طرف توجہ ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ سے غافل ہو. بہادر شاہ ظفر نے فرمایا کہ تھے جو اپنی برائی سے بے خبر، رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر. جب اپنی برائی سے بے خبر تھے تو رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا.